بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ 113 بہت اس میں بھی امپورٹنٹ ایک قاعدہ قانون بیان ہوا ہے، توجہ فرمائیے۔ کون لوگ، یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ مربوط ہے، کون لوگ ہیں، ان میں کیا صفت ہے کہ جو ان لوگوں کی باتوں کی طرف جن کے دل کھنچتے، حق کی طرف نہیں، حق انہیں اچھا نہیں لگتا، لیکن زخرف القول، جو بہت ہی چٹپٹی باتیں ہوں اور بہت ہی مزہ آئے جن کو سن کر اور اچھل کود ہو رہی ہو، ان کی طرف کن کے دل کھنچتے ہیں؟ یہ خالق نفسیات انسان بتا رہا۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کھنچے ان کی طرف۔ آپ غور سے دیکھیے اس آیت کے الفاظ کو، یہ نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ سب یہ زخرف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دل، وہ قلوب کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے آخرت کے بارے میں کہ ہم نے اپنی ہر چیز کا حساب دینا ہے، اور ایسا بندہ جس کو یہ احساس ہو وہ تو بڑے حساب کتاب سنبھال کے رکھتا ہے، اپنے اکاؤنٹس بڑے سیدھے رکھتا ہے، لیکن جو آخرت کے بارے میں ایمان نہیں رکھتے، یعنی لاپرواہ ہیں، یا مانتے ہی نہیں ہیں، یا ان کو ہے ہی نہیں کہ ہمارا حساب ہونا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو گولی دے دی گئی ہے کہ تم تو پکے پار ہو، تو ایسے لوگوں کے دل ان کی باتوں کی طرف، یہ جو گھڑتے ہیں اور چٹپٹی باتیں کرتے ہیں دل لبھانے والی، ان کے دل کھنچتے ہیں۔ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ پہلے دیکھتا ہے بات کہی کیا جا رہی ہے، چاہے مزیدار طریقے سے کہی جا رہی ہو چاہے کڑوے طریقے سے، اس عقل مند کی طرح کہ جو دیکھتا ہے کہ کون سی دوا ہے جو میرے مرض کا علاج کرے گی، یہ نہیں دیکھتا کہ ٹیسٹ کس کا میٹھا ہے میں تو وہ دوائی پیوں گا۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ دو دوائیاں رکھی جائیں، ٹھیک ہے، ایک بندہ جو ہے وہ کہے ان دونوں میں سے جو میٹھی ہے میں نے وہ پینی ہے، اور دوسرا کہے ان دونوں میں سے جو میرے مرض کا علاج ہے، جو شفا دینے والی ہے، میں نے وہ پینی ہے۔ آپ کسے کہیں گے عقل مند اور کسے کہیں گے بے وقوف؟ آپ وہ جو کہہ رہے ہیں میں نے میٹھی والی پینی ہے، اس کو آپ کہیں گے یار آپ اچھے والے سمجھدار بندے لگتے، تمہارا دماغ ہل تو نہیں گیا؟ یہ بھی کوئی معیار ہے میں نے میٹھی دوائی پینی ہے؟ بچے تو نہیں ہو تم، چھوٹے 4-5 سال کے 6 سال کے، میں نے میٹھی دوائی پینی، میں نے کڑوی نہیں پینی۔ 35 سال 40 سال کے بندے ہو، آپ سے تو یہ توقع ہی نہیں ہے ایسی الٹی سیدھی باتیں کریں، لیکن وہ پھر بھی کرنے نہیں میں نے میٹھی پینی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو شک پڑے گا یہ واقعاً ہل گیا، شکل سے لگتا نہیں ہے لیکن شارٹ سرکٹ ہو گیا، دماغ میں پیچھے چلا گیا، بچپنے میں چلا گیا۔ دین کے بارے میں کہتے ہیں مزہ لینا ہے، فلانے کو سن کے مزہ بڑا آتا ہے، اس کی سر بڑی اچھی ہے، اس کی آواز بڑی اچھی ہے، وہ جناب اس کے، عجیب بات، کسی کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، کسی کا سٹائل بڑا اچھا ہے، کچھ بھی معیار نہیں ہے۔ قرآن نے بتایا ہوا کہ حضرت موسیٰ جب آئے تھے، فرعون نے قوم کو کھڑا کر کے کہا تھا کمپیئر کر لو، میں اس سے بولتا بھی بہتر ہوں، یہ تو بولتا بھی صحیح طرح نہیں ہے۔ تو وہ جو قوم تھی انہوں نے کہا کہ بالکل بالکل یہ تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، آپ بہت بہتر ہو، اس فرعون کو سلیکٹ کیا تھا انہوں نے۔ قرآن کریم معیار دیتا ہے، جسے کہتے ہیں نا مچھلی پکڑنا سکھاتا ہے، کہتا ہے کہ تمہیں وہ بنیادیں تمہیں بتا دی گئی ہیں جن سے تم صحیح اور غلط کی تمیز کر سکو، کرنا چاہو یا نہ چاہو تمہاری مرضی ہے، اس سے لینا چاہو یا نہ لینا چاہو تمہاری مرضی ہے۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے
اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ شکر ہے ہمارا تو آخرت پر ایمان ہے، یہ آیت ہمیں تو کچھ نہیں کہہ رہی، نہ یہ اندر سے ڈیل کر رہی ہے، باہر سے دعووں کو ڈیل نہیں کرتا قرآن۔ اندر جو حالت ہے، کتنا آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہے کہ میں نے حساب کتاب دینا ہے، کتنا سنجیدہ ہے، زندگی کی روش بتاتی ہے کہ اسے ہے حساب کتاب دینے والی زندگی ہے یا حساب کتاب دینے والی زندگی نہیں ہے۔ اگر کوئی اکاؤنٹس کا ماہر آئے کسی دفتر میں اور دیکھے کہ ادھر تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، تو کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے، سال کے اینڈ پر تمہارا آڈٹ ہونا ہے، اس تو تم آڈٹ، تمہارا کوئی آڈٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوگا کوئی صحیح والی کمپنی، تم نے اتنے گھپلے کیے ہوئے۔ لیکن جو لوگ آڈٹ کے لیے انہیں پتہ ہوتا ہے آڈٹ ہونا ہے اور تیاری، وہ اپنی ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں، سارے سٹینڈرڈز جو دیے گئے ہوتے ہیں کرائٹیریا، اس کے مطابق اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کا حساب کتاب ہو سکے۔ تو اس آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ جو منہ سے کہتا ہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، میں تو سب کو مانتا ہوں۔ قرآن اس طرح نہیں کرتا، رٹوں سے نہیں قرآن سے وہ ہوتا، رٹ لینے سے قرآن قبول نہیں کرتا، اندر کی حالت سے ڈیل کرتا۔ کہ خرافات کی طرف مائل ہونا، چمک دمک والی باتوں کی طرف مائل ہونا، یہ وہی لوگ جو صرف ان چیزوں کو دیکھ کے مائل ہوتے ہیں کسی کی طرف، ادھر اس محفل میں جانا ہے، یہ اصل میں آخرت پر ان کا ایمان ٹھیک نہیں، ورنہ یہ الرٹ رہتے، کہتے ہیں چاہے کوئی گونگا بھی ہو لیکن وہ لکھ کے بھی صحیح بات بتا سکتا ہے تو اس سے سنیں گے، اس سے نہیں سنیں گے جو کچھ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ اور تاکہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل مائل ہوں اسی کی طرف، اسی زخرف القول کی طرف، اور وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اسی پہ راضی رہیں، یعنی آہستہ آہستہ ان کے سارے مزے اسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اسی سے ان کو عادت ہو جاتی ہے، اسی سے مانوس ہو جاتے ہیں، دوسری طرف سے ان کو ویسے ہی آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ جو کچھ یہ اکٹھا کر رہے ہیں اس راستے پر وہ اکٹھا کرتے رہیں، یعنی اور غلاظت اکٹھی کرتے رہیں تاکہ اکٹھا پھر اللہ کے پاس ان کا حساب کتاب ہو۔ اللہ العلی العظیم۔